اگلے 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں پاکستان کے حوالے سے، بلوچستان کے حوالے سے۔ شیر افضل مروت صاحب نے جناب ایک نیا پنڈورا باکس کھولا ہے۔ ڈائریکٹلی انہوں نے علیمہ خان اور بشرا بی بی کے اوپر جو ہے وہ نئے الزامات لگائے ہیں۔ بڑی خوشخبری آئی ہے معیشت کے حوالے سے، پاکستان کے ریل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے۔ وڈ سے لے کے جو ہے وہ کوئٹہ تک ایک لانگ مارچ کیا جا رہا ہے۔ سبی ریلوے اسٹیشن سے 16 روز کے بعد جعفر ایکسپریس جو ہے وہ پشاور کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اگلے 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں پاکستان کے حوالے سے، بلوچستان کے حوالے سے۔ جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس کو بڑے غور سے دیکھیے گا، بڑے غور سے سنیے گا۔ تھوڑی دیر میں اس کے بارے میں انالائز کریں گے کہ میں یہ بات آپ سے کیوں کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی خوشخبری آئی ہے معیشت کے حوالے سے، پاکستان کے ریل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے۔ بڑی دیر سے جو ہے وہ منجمد ہوا تھا، زیادہ ٹرانزیکشنز نہیں ہو رہی تھی، لیکن ریل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے جو ہے وہ ایک بڑی خوشخبری جو ہے وہ آئی ہے۔ میں وہ تفصیلات بھی جو ہے وہ تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شیر افضل مروت صاحب نے جناب ایک نیا پنڈورا باکس کھولا ہے۔ کل رات کو وہ میرے شو میں آئے ہوئے تھے اور ڈائریکٹلی انہوں نے علیمہ خان اور بشرا بی بی کے اوپر جو ہے وہ نئے الزامات لگائے ہیں۔ اس سے پہلے یہ الزامات کبھی نہیں لگے تھے، یہ پہلی دفعہ انہوں نے ڈائریکٹلی ان کے نام لے کے جو ہے وہ یہ الزامات لگائے ہیں۔ تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہمارا شارٹ ٹرم ٹارگٹ 18 لاکھ سبسکرائبرز کی طرف جو ہے وہ اب صرف چند قدم کی دوری پہ ہے۔ ان قدموں کو اٹھانے کے لیے جو ہے وہ آپ کی مدد درکار ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ یہ نمبر جو ہے وہ ہم جلد از جلد اچیو کر سکیں۔ اور نیچے کامنٹ سیکشن میں جو ہے اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ بھی ضرور کیجئے گا۔ مختلف خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم نے ایک کاؤنٹر سسٹم جو ہے اس کا آغاز کیا ہے۔ اس کاؤنٹر سسٹم کے ذریعے جو ہے وہ آپ جان سکیں گے کہ آگے آنے والی خبریں جو ہیں وہ کون سی ہیں۔ خیر، سب سے پہلے دہشت گردی کے حوالے سے بات کریں گے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ میں پولیس وین کے قریب جو ہے وہ سڑک کنارے نصب بم جو ہے وہ ریموٹ کنٹرول سے اس میں دھماکہ ہوا، تاہم اس میں سوار ایس ایچ او رشید احمد اور ان کے ساتھی جو ہے وہ محفوظ رہے۔ ادھر لکی مروت پولیس کے مطابق بم ڈسپوزل اسکواڈ نے تخریب کاری کا ایک بڑا منصوبہ جو ہے وہ ناکام بنا دیا۔ حاجی گل وانڈا خان کے مین روڈ پہ شرپسندوں کی جانب سے انتہائی مہارت سے نیچے نصب کیے گئے 43 کلو وزنی آئی ڈی بم کو جو ہے وہ ناکارہ بنایا گیا۔ آئی ڈی بم کی موجودگی کی اطلاع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد جواد اسحاق کی ہدایت پر مقامی تھانہ لکی سٹی پولیس موقع پر پہنچی اور علاقے کو گھیرے میں لے کر بی ڈی ایس اہلکاروں نے انتہائی حکمت عملی سے بارودی مواد جو ہے وہ آئی ڈی بم کو کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ برآمد کر لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ نوشکی کے علاقے قادر آباد میں فورسز نے کارروائی کی ہے، وہاں پہ ایک دہشت گرد ہلاک ہوا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ہلاک دہشت گرد 16 مارچ کے حملے سمیت دیگر حملوں میں بھی جو ہے وہ ملوث تھا۔ جہاں پہ ہم بات بلوچستان کی کر رہے ہیں، میں نے آپ سے کہا کہ اگلے 24 گھنٹے جو ہے وہ بڑے اہم ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اختر مینگل صاحب کی جو پارٹی ہے بی این پی مینگل، ان کی جانب سے وڈ سے لے کے جو ہے وہ کوئٹہ تک ایک لانگ مارچ کیا جا رہا ہے، اور اس میں اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ خود بھی شرکت کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو لانگ مارچ کیا جا رہا ہے یہ بیسکلی مہارنگ بلوچ اور جو ان کے دیگر ساتھی ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے، یہ ان کی حمایت کے اندر جو ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جی ان کو رہا کیا جائے۔ اور اس کے اندر مختلف جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے بھی جو ہے اس لانگ مارچ کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ لیکن اس لانگ مارچ کے شروع ہونے سے تقریباً 24 سے 48 گھنٹے پہلے بلوچستان کے مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں، ہائی ویز کے اوپر جو ہے وہ دہشت گردی کے مختلف واقعات جو ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ گوادر، چاہے وہ گوادر کا علاقہ ہو، نوشکی کا علاقہ ہو، کوئٹہ میں کل ایک بم دھماکہ ہوا ہے، تو اس طرح کے مختلف واقعات بھی رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اب تمام تر نظریں اس طرف ہیں کہ یہ جو لانگ مارچ کا سلسلہ ایک شروع کیا جائے گا، اس دوران کیا کوئی دہشت گردی کا خدا نخواستہ کوئی واقعہ نہ پیش آئے، کیونکہ حالات جو ہیں وہ پھر اور بھی زیادہ ٹینس ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ اگلے 24 گھنٹے جو ہیں وہ بلوچستان اور پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ بڑے اہم ہیں۔ انٹیلیجنس ایجنسیز، سیکیورٹی کے ادارے، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ کہیں خراب نہ ہو سارے معاملے کے اندر۔ اس کے علاوہ ضلع شمالی وزیرستان میں دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ عید الفطر کی مناسبت سے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ضلع شمالی وزیرستان میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ یہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔
جنوبی وزیرستان لور میں 10 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کی گئی اور اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. دوسری جانب ریلوے حکام نے کہا ہے کہ سبی ریلوے اسٹیشن سے 16 روز کے بعد جعفر ایکسپریس جو ہے وہ پشاور کے لیے روانہ ہو گئی ہے. وہی ریل گاڑی جسے دہشت گردوں نے BLA کے دہشت گردوں نے روکا تھا, مسافروں کو قتل کیا گیا, سیکورٹی اہلکاروں کو قتل کیا گیا, وہ ریل گاڑی جو ہے دوبارہ اس کے پہیے چلنا شروع ہو گئے ہیں, دوبارہ اسی ٹریک کے اوپر وہ چلنا شروع ہو گئی ہے جس کا رستہ روکا گیا تھا. اور اس 11 مارچ کو جو ہے وہ یہ دہشت گردی کا واقعہ جو ہے وہ کچھی کے علاقے میں پیش آیا تھا, جس کے بعد سے جعفر ایکسپریس جو ہے وہ رک گئی تھی, لیکن اب وہ ایک دفعہ پھر رواں دواں ہے. وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے راولپنڈی ریلوے اسٹیشن کے اوپر جو ہے وہ پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا دشمن کی جعفر ایکسپریس پر حملے کی سازش کو ناکام بنایا گیا ہے, دشمن کو ہم نے اس کا جواب دے دیا ہے. بلوچستان میں عید کے بعد انشاءاللہ ٹرینیں بحال ہوں گی. جعفر ایکسپریس پر حملے میں جدید ہتھیار استعمال کیے گئے, جبکہ دہشت گرد سیٹلائٹ فون کے ذریعے افغانستان سے رابطے میں تھے. بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات پر قوم مذمت کر رہی ہے. یہ غیر اعلانیہ جنگ ہم پر مسلط کی گئی ہے جس میں قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے. کیا وجہ ہے کہ پنجابی مزدوروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے؟ دشمن کی سازش ہے کہ پنجابی کو ماریں گے تو پنجاب میں خون ریزی ہوگی. بلوچستان میں عید کے بعد انشاءاللہ ٹرینیں بحال ہوں گی. اس کے علاوہ بھارت کی جانب سے اور را کی جانب سے جو ہے وہ ایک پاکستان کے اگینسٹ ایک پروپیگنڈا ان کے مختلف چینلوں کے ذریعے اور ٹویٹر اکاؤنٹس کے ذریعے جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے بلوچستان کے حوالے سے. اور اس کے اندر یہ ایک جھوٹی خبر جو ہے وہ پھیلائی گئی ہے کہ جناب سی پیک کے منصوبے اور اس کے ساتھ ساتھ جو چائنا جو سی پیک کے مختلف جو انسٹالیشنز ہیں وہاں پہ جناب اس کی سیکیورٹی کے لیے جو ہے وہ پرائیویٹ چائنیز ملٹری کمپنیاں جو ہیں ان کو ٹھیکہ دے دیا گیا ہے. یہ جو ہے وہ انڈین ویب سائٹس کی جانب سے جو ہے یہ جھوٹا پروپیگنڈا جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے. تو یہ بھی ہمارے فوکس میں آیا ہے اور پاکستانی حکام نے جو ہے وہ اس کی بھرپور مذمت کی ہے, مسترد کیا ہے ان الزامات کو, اور انہوں نے کہا کہ اسے بھارت کی منظم ڈس انفارمیشن مہم جو ہے اسے قرار دیا گیا ہے. بیسکلی بھارتی جریدہ ہے انڈیا ٹوڈے, اس کی جانب سے بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے یہ دعویٰ کیا گیا کہ چائنیز پرائیویٹ ملٹری کمپنیاں جو ہے وہ پاکستان میں تعینات کی گئی ہیں, اور اس پروپیگنڈے کو بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے. اور خاص طور پہ وہ ٹویٹر اکاؤنٹس جو BLA کی جانب سے آپریٹ کیے جاتے ہیں ان کی جانب سے بھی جو ہے اسی فالس پروپیگنڈے کو جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے. تو پاکستانی حکام نے واضح کیا ہے کہ یہ دعوے من گھڑت اور شرانگیز ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں چینی سیکورٹی اہلکاروں کی کوئی تعیناتی نہیں ہوئی ہے سوائے ان اہلکاروں کے جو لاہور اور کراچی میں پہلے سے مخصوص مقامات کے اوپر موجود ہیں. حکام کے مطابق یہ بے بنیاد معلومات پھیلا کر بھارت غیر ضروری قیاس آرائیوں کو ہوا دینے کی ناکام کوشش کر رہا ہے. اس کے علاوہ جناب پاکستانی ٹیلی ویژن چینل نے رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان کے تمام ایئرپورٹس پر فوٹوگرافی اور ویڈیوز بنانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. پابندی کا اطلاق آپریشنل ایریاز, ایپرن ایریا اور طیاروں کی مینٹیننس کی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ ہوگا. اور مراسلے کے مطابق طیاروں کی مینٹیننس کے دوران صرف ضرورت کے تحت متعلقہ ایئرکرافٹ انجینئرز اور عملہ ہی طیارے کی تصاویر یا ویڈیوز بنانے کا اہل ہوگا. خلاف ورزی کی صورت میں ایئر لائن ملازمین, گراؤنڈ ہینڈلنگ سٹاف سمیت ملوث ملزمان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی. تو ذرائع کے مطابق پابندی PIA کے طیارے کی تصاویر لیک ہونے کے بعد جو ہے وہ عائد کی گئی ہیں. ویسے میں نے ایک لیٹسٹ ٹرینڈ جو ہے وہ دیکھا ہے, اکثر یہ جو ٹک ٹاکرز ہیں یہ خاص طور پہ جب جہاز پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں یا جہاز سے اتر رہے ہوتے ہیں تو اس کی بھی بیٹھ کے ویڈیوز بناتے ہیں بیٹھ کے. تو مجھے ویسے سمجھ نہیں آتی کہ اس کے اندر کیا خاص بات ہوتی ہے, لیکن پتہ نہیں, میں کیونکہ اس طرح ٹک ٹاک تو یوز نہیں کرتا. ایون تو ہمارا ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ ہے, اس پہ ہمارے یہ اسی ویلاگ کے یا پروگرام کے کلپس وغیرہ ڈلتے ہیں, لیکن یہ بھی ایک رواج ہے ٹک ٹاک کی دنیا کے اندر کہ جناب جہاز سے چڑھے تو بھی ویڈیو بناؤ کہ لو جی میں جہاز سے چڑھنے لگا. تو پتہ نہیں, خیر وہ بہتر جانتے ہیں اس کے پیچھے کیا سائنس ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے سائنس, ایک ہوتی ہے سائنس, تو یہ سائنس ہوتی ہے کوئی. اچھا جی, اس کے علاوہ ایون دو اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ہے وہ ایک پورا آرڈر دیا گیا تھا کہ جی عمران خان صاحب سے جو ہے وہ ملاقاتوں کا اسکیڈول کیا بنے گا, ہفتے میں 2 دفعہ ملاقاتیں ہوں گی. سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے وہ ایک لسٹ بنائیں گے, سلمان اکرم راجہ صاحب کی اس لسٹ کو جو ہے تمام تر لوگ جو ہے وہ فالو کریں گے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے لسٹ بھی بنائی, لیکن کل عمران خان صاحب کی ملاقات جو ہے وہ نہیں ہو سکی. ان سے ملنے کے لیے عمر ایوب صاحب, شبلی فراز صاحب, صاحبزادہ حامد رضا صاحب, نیاز اللہ نیازی, جنید اکبر اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو ہے وہ ملاقات کے لیے ڈیالہ جیل گئے. وہاں پہ انہوں نے کافی انتظار کیا لیکن ان کی ملاقات جو ہے وہ نہیں کروائی گئی. بعد میں عمر ایوب صاحب نے ڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ گفتگو کی. انہوں نے کہا سب تو پہلے گل تو میں اس وجہ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ ساڑی کیونکہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی, تو چونکہ ہماری ملاقات نہیں ہوئی تو اس لیے ہم گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے پہ جو ہے وہ بیسکلی یہ شک لگائی گئی ہے کہ جے تہاڈی ملاقات ہوگی تو پھر تسی گل نہیں کرنی, تو چونکہ ملاقات ہی نہیں ہوئی تو اس لیے ہم بھی بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی 4 گھنٹے ہم نے ڈیالہ جیل کے باہر انتظار کیا ہے, متعدد بار جیل انتظامیہ کو ہم نے آگاہ کیا ہے,
انٹیلیجنس کا جو کرنل اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے، حسب معمول اس کے حکم پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے ہماری ملاقات عمران خان سے نہیں ہونے دی، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے عدالت کو ملاقات کی یقین دہانی کرائی تھی۔ عدالتی احکامات کی آج توہین ہوئی، احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ قاتل سے ملنے جیل آنے والوں کو وزٹر سینٹر میں بٹھایا جاتا ہے، ہم گیٹ پر کھڑے رہتے ہیں، ہمیں ذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہماری ملاقات نہیں ہوئی اس لیے ہم یہاں میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ عمران خان کے ترجمان نیاز اللہ نیازی نے کہا کہ ہم آج ملاقات نہ کرائے جانے کے خلاف توہین عدالت کی پٹیشن جو ہے وہ ہم فائل کریں گے۔ اچھا جی، اب آ جائیں شیر افضل مروت صاحب کے اوپر۔ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ بڑے غصے میں دکھائی دیے۔ کل میرے پروگرام میں وہ تشریف لائے ہوئے تھے، ایون دو میں نے ایک چھوٹا سا صرف سیگمنٹ کیا تھا ان کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ جناب تحریک انصاف جو ہے وہ آج کل ایک بیماری کا شکار ہے، اور عمران خان جب سے جیل میں ہے تب سے پارٹی کو بیماری لگی ہے، عمران خان کے گھر کے اندر سے پارٹی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہ جو انہوں نے بات کی نا کہ عمران خان کے گھر کے اندر سے پارٹی کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہاں پہ میں ذرا چونک گیا۔ انہوں نے کہا پارٹی کے اندر انتشار بانی کے گھر کے اندر سے ہو رہا ہے، تو یہ جب انہوں نے بات کی تو پھر میں سمجھ گیا، میں نے کہا یار اس کا مطلب ہے کہ یہ کہانی جو ہے یہ تو موروثی سیاست یا خاندان کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی موروثی سیاست کی طرف جا رہی ہے اور پی ٹی آئی میں سفارشوں پر عہدے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ علیمہ خان کی سفارش کے اوپر سلمان اکرم راجہ کو سیکرٹری جنرل بنایا گیا۔ یہ انہوں نے بہت بڑی بات کی کہ جی انہوں نے ڈائریکٹلی نام لیا کہ جی علیمہ خان نے جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو لگایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کے کہنے کے اوپر علی امین گنڈا پور کو کے پی صدر کے عہدے سے ہٹایا گیا، یعنی کہ پی ٹی آئی کے پی کے جو صدر کے طور پہ آپ جانتے ہیں جنید اکبر صاحب جو ہیں اب وہاں پہ وہ یہ عہدہ سنبھال رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی بشرا بی بی نے ایکچولی علی امین گنڈا پور کو وہاں سے ہٹوایا۔ انہوں نے کہا موروثی سیاست پر پی ٹی آئی دوسری پارٹیوں کا مذاق اڑاتی تھی، عمران خان نے خود ہمیشہ موروثی سیاست کی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے کہا 1.5 سال میں 3 موقع آئے جہاں عمران خان کی رہائی پر ڈیل ہو رہی تھی۔ عمران خان کی رہائی کے لیے ڈیل علی امین گنڈا پور نے بڑا کردار ادا کیا تھا۔ جب رہائی کی ڈیل حتمی مراحل میں داخل ہوتی ہے تو سوشل میڈیا پر شور شروع ہو جاتا ہے، سوشل میڈیا پر شور مچانے سے عمران خان کی رہائی کے لیے جتنی محنت کی ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اور تو انہوں نے کہا کہ لگ اس طرح رہا ہے کہ چند عناصر ایسے ہیں جو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ باہر آئے، اور یہ جو ڈیل ہماری ہونے لگی تھی عمران خان صاحب کو نکالنے کی، تو وہ ڈیل جو ہے وہ وہیں کے اوپر رہ جاتی ہے۔ اب یہ ظاہری بات ہے یہ شیر افضل مروت صاحب کے الزامات ہیں جو انہوں نے علیمہ خان صاحبہ اور بشرا بی بی کے اوپر بھی بڑے سیریس قسم کے لگائے ہیں۔ تو میرے ذہن میں اس کے بعد جو ہے ویسے ایک سوال اٹھنا شروع ہوا کہ اگر تو یہ سچ ہے، ظاہری بات ہے ifs and buts کے ساتھ یہ بات ہے کہ اگر تو یہ سچ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پارٹی جو ہے وہ اس وقت بیرسٹر گوہر یا سلمان اکرم راجہ صاحب تو نہیں چلا رہے نا، کہ پھر تو پیچھے سے جو طاقتیں ہیں وہ چلا رہی ہیں۔ تو یہ شیر افضل مروت صاحب نے جو ہے ایک نیا پنڈورا باکس کھولا ہے کل رات کو۔ دوسرا ایک اور جیو کے پروگرام میں تشریف لائے ہوئے تھے وہ مروت صاحب ہی، انہوں نے کہا کہ جو لوگ پارٹی یا لیڈر سے غداری کریں عوام انہیں پسند نہیں کرتے، فارورڈ بلاک بنانے والے وقتی ضرورت تو پوری کر سکتے ہیں، دور رس نتائج ان کے حق میں نہیں آئیں گے۔ علی امین گنڈا پور سے متعلق انہوں نے کہا کہ جی پارٹی کے لیے گنڈا پور نے بڑا کردار ادا کیا، اللہ نہ کرے کہ اس شخص سے کرسی چھینی جائے۔ گنڈا پور خوش آمدی نہیں ہے، ان کا قصور ہمیشہ یہی رہا ہے کہ پارٹی کے لیے وہ بھی کر جاتے ہیں جس کا کہا نہ گیا ہو۔ بیرسٹر گوہر نے انہوں نے ایک اور شیر افضل مروت صاحب نے ایک اور جو ہے وہ پنڈورا باکس کھولا تھا کہ جناب عید کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر فارورڈ بلاک بننے والا ہے، تو اس کے اوپر بیرسٹر گوہر کا بھی اب جواب آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا تحریک انصاف میں صوبے یا قومی اسمبلی سطح پر کوئی فارورڈ بلاک نہیں بن رہا، فارورڈ بلاک کی باتیں غیر ضروری، غلط اور حقائق کے برعکس ہیں۔ اس سے پہلے بھی پنجاب سے متعلق فارورڈ بلاک کی باتیں سامنے آتی رہی ہیں، پنجاب کے پی قومی اسمبلی سے متعلق فارورڈ بلاک کی بے بنیاد باتیں ہو رہی ہیں۔ تحریک انصاف متحد اور عمران خان کی قیادت میں یکجا ہے۔ تحریک انصاف جمہوری پارٹی ہے جس میں اختلاف رائے ہوتا ہے، اختلاف رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی فارورڈ بلاک ہے، پارٹی میں ہر ورکر اور عہدیدار کو اپنے اظہار کی مکمل آزادی ہے۔ اچھا ویسے فارورڈ بلاک نہ ہو لیکن بلاکس تو موجود ہیں، یہ تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ پارٹی کے اندر مختلف بلاکس جو ہیں وہ تو موجود ہیں، اور ویسے وہ ہوتے ہیں، وہ دیگر جماعتوں میں بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف پی ٹی آئی میں، وہ نون لیگ میں بھی ہوتے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی ہوتے ہیں، دھڑے جسے آپ کہتے ہیں، تو دھڑے تو ہوتے ہیں، وہ تو اس میں نو کویشچن اباؤٹ اٹ۔ ہاں فارورڈ بلاک بننا جو ہے وہ اس کو اس تناظر میں لیا جا سکے گا کہ وہ عمران خان صاحب سے بغاوت کر دیں، یعنی کہ وہ پارٹی کی لیڈرشپ سے جو ہے وہ بغاوت کر دیں کہ جی اسی ادنال نہیں چلنا، وہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہے پھر فارورڈ بلاک، وہ دیٹس ٹوٹلی اے ڈفرینٹ تھنگ۔ اس کے علاوہ جناب انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے عمران خان کو کتابوں کی عدم فراہمی اور بچوں سے بات نہ کروانے کے کیس میں اڈیالہ جیل حکام سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ عمران خان کی درخواستوں پر سماعت اے ٹی سی کے جج نے کی، جبکہ ان کے وکیل محمد فیصل ملک جو ہے عدالت میں پیش ہوئے۔ پبلک پروسیکیوٹر ظہیر شاہ نے عمران خان کی درخواستوں پر اعتراض اٹھا دیا۔ عدالت نے اڈیالہ جیل حکام سے رپورٹ طلب کر کے سماعت جو ہے وہ آج تک کے لیے ملتوی کی ہے۔ اس کے علاوہ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے رہنما فیصل جاوید خان کا نام پی این آئی ایل اور پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا حکم دے دیا ہے۔
پچھلے دنوں فیصل جاوید صاحب جو ہے وہ پاکستان سے باہر سفر کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کے بعد جو ہے انہیں روک لیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی کی حکومت کی تبدیلی اور بعد میں 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کے متعدد رہنما ملک سے باہر جا چکے ہیں، اور حالیہ دنوں میں اسد کیسر صاحب بھی جو ہیں وہ ویسے ملک سے باہر چلے گئے ہیں، اور ان کے باہر جانے کے اوپر بھی جو ہے بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ جناب ایسے وقت میں جب یہاں پہ جو ہے وہ احتجاج کا سلسلہ شروع ہونے لگا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات چیت کرنے کا ذمہ جو ہے وہ اسد کیسر صاحب نے لیا ہوا ہے، تو ایسے موقع کے اوپر جو ہے انہیں نہیں جانا چاہیے تھا، تو ان کے اوپر بھی جو ہے وہ کافی تنقید ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی دردناک میں یہ سٹوری جو ہے میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، اور وہ ہے احمد نورانی صاحب کے بھائیوں کے حوالے سے۔ ذہن میں رکھیے گا، میں احمد نورانی صاحب کی سٹوری کے حوالے سے بالکل بات نہیں کر رہا، دس از اسپیسیفکلی اباؤٹ ہز برادرز۔ وہ آپ جانتے ہیں نامعلوم افراد کی جانب سے انہیں اغوا کیا گیا ہے، ان کے بارے میں کوئی ٹریس نہیں ہو رہا، کسی سیکیورٹی ایجنسی نے کوئی کلیم نہیں کیا۔ یہاں پہ جو صحافی تھے وحید مراد، وہ ان کو جب اٹھایا گیا تھا ان کو تو اگلے دن کورٹ میں پیش کر دیا گیا، لیکن وحید وہ احمد نورانی کے جو بھائی ہیں ان کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں مل رہی کہ وہ ابھی تک کہاں ہیں۔ ان کی والدہ جو ہیں وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں، کل وہ عدالت کے اندر پیش ہوئیں، ان کی ایمان مزاری جو ہیں اس کیس میں ان کی وکالت کر رہی ہیں، وہاں پہ اسد علی طور، مطیع اللہ جان، یہ لوگ بھی سارے وہیں پہ موجود تھے۔ تو جب اس کیس کی سماعت ہوئی تو اس موقع کے اوپر ان کی والدہ جو ہیں وہ وہاں پہ جو ہے وہ عدالت کو یہ بتایا گیا آئی جی اسلام آباد کی جانب سے کہ جی ان کی بازیابی کے لیے، ان دونوں بھائیوں کی بازیابی کے لیے 14 دن درکار ہوں گے۔ تو بعد میں اسی موقع کے اوپر ان کی والدہ جو ہیں وہ روسٹرم پر آئیں اور انہوں نے چیخ کر کہا کہ جی آپ ایک کام کریں، 1 سال ہی لے لیں ان کو مطلب ریکور کرنے کے لیے۔ جج صاحب نے کہا کہ وزارت دفاع کے لیے جواب دینا ضروری ہو گیا، انہوں نے وزارت دفاع کے سیکرٹری کو اگلی سماعت پر جواب جمع کرانے کی ہدایت کی۔ احمد نورانی کی والدہ نے کہا کہ اگر آپ اللہ کو گواہ جانتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ اگر یہ آپ کے بچے ہوتے یا ان کے بچے ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ اس دن میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اگر میرے بیٹوں کو کچھ ہوا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ اس پہ ایمان مزاری نے کہا کہ عدالت کو لاپتہ دونوں بھائیوں کی بازیابی اور پیشی کا حکم دینا چاہیے، اور اس کے بعد اس کیس کی سماعت جو ہے وہ عید کے بعد تک کے لیے ملتوی ہوگی۔ اٹ واز اے ویری ویری پینفل سائٹ کہ جب ان کی والدہ کو جو ہے وہ میں نے روتے ہوئے دیکھا، ان کی فوٹیج آئیں جس میں وہ جو ہے وہ رو رہی تھیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ یہ کیس جو ہے وہ اب عید کے بعد کے اوپر ملتوی ہو گیا، یعنی کہ احمد نورانی کے جو بھائی ہیں وہ یہ عید فی الحال جو لگ رہا ہے وہ شاید اپنی فیملی کے ساتھ نہیں کر پائیں گے unless or until they suddenly turn up، کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے اس طرح دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ غائب ہوتے ہیں اور خود جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، اور مطلب اور پتہ بھی نہیں لگتا کہ جناب ایکچولی گئے کہاں تھے، ایون دو ظاہری بات ہے پتہ سب کو ہی ہوتا ہے لیکن آفیشیلی کوئی بتاتا نہیں ہے۔ اب دعا کیجئے کہ اگلی یہ جو عید کے بعد جو کیس کی سماعت ہے اس سے پہلے ہی احمد نورانی کے بھائی جو ہیں وہ کم از کم واپس آ جائیں، جن کا کوئی قصور نہیں ہے، جن کا کسی سٹوری سے، کسی جرنلزم سے، کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو آئی ہوپ کہ ہی کمز بیک سون۔ اس کے علاوہ جو ایک خوشخبری میں نے آپ کو دینی تھی، پراپرٹی سیکٹر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو یہ کل رات کو مختلف چینلوں کے اوپر جو ہے وہ یہ خبر چل رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ذرائع وزارت خزانہ نے جو آئی ایم ایف کے حوالے سے پراپرٹی کی جو خوشخبری تھی وہ یہ آ رہی ہے کہ جی پہلی ٹرانزیکشن کرنے کے اوپر، غور سے سنیے گا میری بات تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ پراپرٹی کی جو پہلی ٹرانزیکشن ہے اس کو کرنے کے اوپر جو ہے وہ ایف ای ڈی جو لگتی تھی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی، اسے ختم کرنے کی تجویز کے اوپر آئی ایم ایف نے آمادگی ظاہر کر دی ہے، اور اس اقدام کا جو ہے وہ مقصد یہ ہے کہ ریل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے دوبارہ ایکٹیویٹ ہو، اور اس کے اوپر مطلب ایف ای ڈی جو ہے وہ لاکھوں روپے بن جاتی ہے ایک پلاٹ کی یا گھر کی ٹرانزیکشن کے اوپر، تو اسے پہلی ٹرانزیکشن کے اوپر جو ہے وہ ابھی ذہن میں رکھیے گا، چیدہ ڈیٹیلز آ رہی ہیں، کمپلیٹ نہیں ہے ابھی تک جو ہے وہ پراپرٹی ٹرانزیکشن پہ ایف ای ڈی کی شرح جو ہے وہ فائلر کے لیے 3% ہے، اور لیٹ فائلر کے لیے 5% ہے، اور نان فائلر کے لیے 7% ہے۔ تو اگر یہ تجویز منظور ہو جاتی ہے تو اس پہ جو ہے وہ پراپرٹی ایف ای ڈی جو ہے مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہر اگلی ٹرانزیکشن پہ موجودہ شرح کے مطابق ہی جو ہے وہ ٹیکس وصول کیا جائے گا، یعنی 3%، 5% اور 7%۔ تو اگر یہ ہو جاتا ہے تو آبویسلی ایک بوسٹ آئے گا ڈیفینیٹلی کہ پراپرٹی کی پرائسز، اب ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ کو ٹیکسیشن کے حوالے سے ریلیف مل رہا ہو تو ویسے ہی پراپرٹی کی پرائسز جو ہیں وہ اوپر جانا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اس کا مطلب ہے پھر ڈیمانڈ بڑھے گی، تو لیٹس سی کہ اس بارے میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ دوسرا ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ حکومت نے میڈیکل کالجوں کی فیسوں میں جو بے تحاشا اضافہ ہے اسے کنٹرول کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نجی میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کی جو سالانہ فیس ہے اسے 18 لاکھ روپے کے اوپر جو ہے وہ سیلنگ مقرر کر دی جائے کہ آپ اس سے زیادہ چارج نہیں کر سکتے۔ تو یہ بڑے کئی سالوں سے جو ہے وہ والدین کی جانب سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی تھی کہ میڈیکل کالجز کی فیسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو چکی ہیں اور اس کو نیچے لانے کی ضرورت ہے، تو اب اس کے اوپر جو کیپنگ آ رہی ہے وہ 18 لاکھ روپے کی آ رہی ہے کہ سالانہ 18 لاکھ سے، ایون دو 18 لاکھ بھی بہت زیادہ پیسے ہیں، یہ کوئی کم نہیں ہے،
لیکن پھر بھی مطلب یہ حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.